بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وعن علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رجلا یجیء الی فرجۃ كانت عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اس باب کی یہ دوسری حدیث ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث گزر چکی ہے، یہ آخری حدیث ہے۔ اس حدیث سے بھی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے عقیدے اور ان کی توحید کی اس قدر حفاظت کیا کہ جتنی چیزیں توحید کی حفاظت یا توحید اور عقیدے کو مضبوط بنانے والی تھیں، ان تمام باتوں کا حکم دیا، اور وہ ساری چیزیں جو توحید میں خلل پیدا کرنے والی تھیں یا شرک میں مبتلا کر دینے والی تھیں، ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور ان تمام چیزوں کی وضاحت کر دی جو مومن کے عقیدے توحید کو برباد کرنے والی، یا وہ بذات خود وہ چیز تو توحید اور عقیدے کو برباد نہیں کرتی، لیکن آئندہ چل کر کے عقیدے کے برباد اور توحید کے خراب کرنے کا وسیلہ اور سبب بن سکتی ہے۔ ان تمام راستوں کو بھی نبی علیہ السلام نے بند کر دیا اور امت کو ان سے متنبہ اور آگاہ کر دیا۔ اسی میں سے بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں، قرآنی آیات، احادیث، اور یہ آخری حدیث ہے۔ اس کے بعد اب جو شروع ہوں گے وہ مسائل، 9 مسائل آئیں گے۔ تو حدیث بڑی اہم ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، کم سے کم مفہوم ضرور یاد ہو۔ علی ابن الحسین رضی اللہ عنہ، علی ابن الحسین یعنی علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، حضرت حسین کے بیٹے علی، یعنی بیٹے کا بھی نام علی اور والد کا نام بھی علی۔ عربوں میں کوئی عیب نہیں سمجھا، دیکھتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹے کبھی ایک ہی نام کے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے عربوں میں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا تھا۔ تو یہ حدیث جو روایت کر رہے ہیں ابھی جو نام آیا وہ علی بن ابی طالب نہیں ہے، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حسین کے بیٹے علی ابن الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہی کو زین العابدین کہا جائے، یاد رکھیں، زین العابدین، زین العابدین انہی کا لقب ہے۔ اور زین العابدین اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے پورے اہل بیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سب سے بڑے عبادت گزار اور سب سے بڑے عالم یہ تھے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اہل بیت میں صحابہ کے بعد اہل بیت میں سب سے بڑے عالم جو پیدا ہوئے وہ کون؟ علی
زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ان سے بڑا کوئی عالم اہل بیت میں ان کے بعد نہیں۔ ہاں ان سے پہلے جو صحابہ تھے چونکہ تابعی ہیں، ان سے پہلے جو ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی، جتنے لوگ تھے سب صحابہ تھے، لیکن صحابہ کے بعد ان کی نبی علیہ السلام کے اہل میں جو تابعین کا دور آیا ہے تو ان میں سب سے بڑے عالم علی ابن الحسین، علی یا یوں کہیں زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور ان کے علم کا عالم یہ تھا، ان کے علم کا عالم اور ان کے تفقہ فی الدین کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ یہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، حج کرنے کے لیے آئے، اور اسی وقت خلیفۃ المسلمین جو تھا پورے عرب کا اور کیا کہتے ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں جتنی فتوحات یورپ وغیرہ تک ہوئی تھی سب کا ایک ہی خلیفہ ہوتا تھا۔ خلیفہ آیا ہوا تھا دمشق سے، اموی دور تھا، اموی یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ چلا تقریباً ایک صدی تک قریب اس کو اموی دور کہا۔ اس کے بعد وہ اموی کے بنو امیہ کے بجائے بنو عباس میں منتقل ہو گئی خلافت، اس لیے اس کو بنو عباسیہ کہا جاتا ہے۔ یہ منصور جو ہے، ہارون ہے، امین ہے، مامون ہے، جو ایک عرصے تک حکومت کے، ان کو عباسی دور ہے۔ تو وہ جو آئے ہوئے تھے خلیفہ اموی دور کے تھے، خلیفہ حج کرنے کے لیے آیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جب حرم میں داخل ہوا تو بہت بھیڑ بھاڑ تھی۔ جو لوگ حج میں جا چکے ہیں جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کوئی حج کے موسم میں بھیڑ مخصوص ایام جو ہیں وہ بڑے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو خلیفہ جو تھا اس کے باڈی گارڈ دائیں بائیں ہٹو سوچ رہے تھے کہ کسی بھی صورت سے خلیفہ کو حجر اسود کا بوسہ دینا میسر آ جائے۔ تو اس کے باڈی گارڈ جو پولیس جو محافظین تھے لوگوں کو ہٹا رہے تھے کہ کسی بھی صورت سے خلیفہ پہنچ جائے اور حجر اسود کو چوم لے، بوسہ دے لیں، لیکن نہیں کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ باڈی گارڈ ایک کو ہٹاتے، دو کو ہٹاتے تو آدمی سوچتا کہ اچھا موقع خالی ہے چلو ہم لے لیں۔ خلیفہ سے پہلے کوئی نہ کوئی دوسرا اس کو چومنے کے اپنا منہ ڈال دیتا تھا۔ خلیفہ تنگ آ گیا، تنگ آ کر کے کہا بھائی جہاں سے ہم آسانی سے کر سکتے دور سے کر لیتے ہیں، طواف کے لیے حجر اسود کا بوسہ دینا شرط نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے بیچارہ خلیفہ ارد گرد طواف کرنے لگا۔ جیسے یہ طواف کر کے فارغ ہوا مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے فارغ ہو ہی رہا تھا، ہوا ہی تھا، جیسے کھڑا ہونا چاہا، دیکھا کہ جا 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 کنارا کسی نے آواز دیا، جا آ گئے، زین العابدین آ گئے، اتنا علی حسین آ گئے، اتنا کہنا تھا۔ کہاں وہ دیکھو حجر اسود قریب۔ ہر آدمی سوچتا ہے یہ مولانا صاحب آئے ہیں ان کو حجر اسود بوسہ دینے دو۔ ہر آدمی علم کی برکت یہ ہوتی ہے، ایک طرف کرسی کی برکت اور دوسری طرف علم کی برکت۔ علی ابن الحسین جب داخل ہوئے تو طواف کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، جیسے قریب پہنچے کسی نے پہچان لیا، ارے زین العابدین زین العابدین۔ اب ہر پبلک، بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے زین العابدین کی شہرت تو سنی تھی عالم کی، لیکن ابھی ان کو دیکھا نہیں تھا۔ ہر آدمی کون یہ بھائی ان کو پہلے بوسہ دے لینا۔ اب بغیر فوج کے، بغیر باڈی گارڈ کے جو لوگ آگے تھے وہ کھڑے ہو گئے، نہیں ان کو بوسہ دے لینے تو اس کے بعد ہم لوگ دیں گے۔ یہ کیفیت دے کر کے خلیفہ بڑا پریشان ہوا۔ ہم سے بڑا خلیفہ کون ہے جس کے لیے حجر اسود کا طواف دینا رک جاتا ہے، اور جس راستے سے گزرتا ہے راستہ خالی ہو جاتا ہے، کون سا ہے؟ ابھی خلیفہ کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دور سے منظر دیکھا، پریشان، لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس کے باڈی گارڈ پریشان کہ بھائی اب کسی ملک کا اگر امیر و خلیفہ آئے تو ہم ملک کی حکومت کی نگرانی میں ہونا چاہیے، ہمارے پاس کسی ملک کے خلیفہ اور وزیر کے آنے کی خبر نہیں ہے، یہ کون ہے جس کے لیے ساری پبلک ہٹ گئی؟ آگے بڑھے تو باڈی گارڈ نے کہا کہ اطمینان رکھیے امیر المومنین خلیفہ یہ نہ تو کوئی کوئی سیاسی آدمی ہے، نہ کوئی بادشاہ رہا ہے، نہ کسی ملک کا
اپنا کیا کہتے ہیں وزیر آ رہا ہے، اور اس زمانے میں سپر پاور تو کوئی تھا ہی نہیں، سپر پاور مسلمان تھے، اس لیے بھی نہیں کہنے کی ضرورت ہاں سپر پاور کا صدر آیا ہوا ہے کم وقت، سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ نے سپر پاور مسلمانوں کو بنا رکھا تھا ان کے ایمان اور عمل کی برکت سے۔ کہا کون ہے؟ کہا زین العابدین آ گئے ہیں۔ ارے بس بادشاہ افسوس کہتے ہیں یہ ادھر دیکھو، یہ دیکھو بادشاہ میں ہوں لیکن حکومت وہ کر رہا ہے، حکومت وہ کر رہا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ زین العابدین۔ زین العابدین کا نام سن کر کے سارے لوگ ہوئے۔ اس وقت اتفاقاً جب یہ منظر پیش آیا تو عرب کا سب سے بڑا شاعر وقت کا جو تھا، پورے عرب کا سب سے بڑا شاعر فرزدق جو تھا، اس نے یہ منظر دیکھ لیا، پھر بڑا زبردست قصیدہ اس نے عربی میں تیار کیا، اور لمحے بھر میں وہ قصیدہ جو ہے سارے حاجیوں میں پڑھ کر کے سنایا گیا کہ زین العابدین۔ تو انسان کوشش کر سمجھے کہ دنیا میں مسلمانوں کے نزدیک یا کسی قوم میں علم عالم اگر اپنے علم کی قدر کرے تو اتنی بڑی عزت دنیا میں کسی کو نہیں ملا کرتی۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کو اپنا مقام، اپنا مرتبہ اور اپنی حیثیت سمجھنے کی توفیق نصیب کر دے۔ عالم اگر اپنی حیثیت سمجھ لے، اللہ اکبر، ہمیں بات یاد آئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، لو ان اہل العلم سانوا العلم لسادوا به اہل زمانہم۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر علم والے اپنے علم کو مالداروں کے پیسوں سے بچا لے، کیا مطلب؟ یعنی ان کے پاس پہنچ کر کے ہاں میں ہاں ملانا، ان کے مسکا لگاتے، مسکا مطلب کیا کہتے ہیں بھائی؟ چمچہ گیری کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، ان کے ہاں میں ہاں کہتے ہیں اگر علماء کی حرکت چھوڑ دیں اور اپنے علم کی قدر کریں تو علماء کے پاس جو علم ہے اسی علم کے برکت سے پوری دنیا کے والوں کی دلوں پر حکومت ان کی ہوتی ہے۔ یہ ہے زین العابدین۔ ایک چیز اور سمجھ لیں، ایک بات اور بتا دیں، پتہ چل گیا یہ سب ہمارے امام ہیں، وہ ماتم کرنے والوں کے امام نہیں ہیں، انہوں نے بلا وجہ اپنا امام بنا رکھا ہے۔ ان کے ہاں تو کوئی امام پیدا ہی نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے تو ایسا بدبخت بدعمل ہوتا ہے کہ ایک پیدا بھی ہوا تھا تو مرنے کے بعد دیکھا ہوگا اس کو ہیلی کاپٹر سے اٹھانے لگے کیونکہ اتنی بھیڑ، ان کا امام مر گیا ہے، اٹھانے لگے تو پبلک نے کفن کو اتنا نوچا کہ ہیلی کاپٹر میں وہ ننگا ہو گیا، پت کفن آ گیا۔ یہ ان کے اماموں کو نصیب ہے، یہ ہمارے امام ہیں، اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہم ہیں صحیح معنوں میں، کہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت جن کو مانتے ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اہل بیت کون ہیں؟ عباس ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، جعفر آل جعفر ہیں، آل حارث ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت حسن اور حسین ہیں، حضرت فاطمہ ہیں۔ ان لوگوں نے ابو بکر سے محبت کیا تھا، عمر کو تسلیم کیا تھا، عثمان کو کبھی گالیاں نہیں دی تھیں۔ ان تمام اہل بیت نے اصحاب رسول کو سے محبت کیا تھا۔ اور آج کے جو اہل بیت والے ہیں وہ اہل بیت پر جھوٹا ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن اہل بیت جن سے محبت کرتے تھے ان کو مرتد سمجھتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو اصل اہل بیت تو ہم ہیں، اہل بیت ماننے والے، کہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت نے جن کو مانا تھا ان کو بھی ہم مانتے ہیں، جن کو وہ عادل اور منصف سمجھتے رہے، جن سے وہ محبت کرتے رہے، جن کی وہ اطاعت کرتے رہے، وہ کون تھے؟ خلفائے راشدین، اصحاب رسول۔ ہم اہل بیت کے کو بھی مانے اور ان تمام لوگوں کو مانتے ہیں جو جن کو اہل بیت تسلیم کرتے رہے۔ اور یہی ہماری اہل سنت والجماعت کی کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو نماز بغیر اہل بیت کے تذکرے سے پوری ہوتی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم اہل سنت والجماعت کو کہا جائے آل رسول سے نہیں محبت کرتے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہم ہی تو اہل بیت سے محبت کرتے۔ اگر اہل بیت سے محبت نہ ہوتی تو زین العابدین کی نہ ہم تعریف کرتے اور نہ ان کی حدیث بیان کرتے۔ وہ تو ابو بکر عمر کی حدیث کبھی نہیں بیان کرتے، بلکہ نام آ جائے تو نعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔
اور ہم تو الحمدللہ اپنی کتابوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے اجتماعات میں، چونکہ ہماری امامیت ہے اس لیے ہم ان کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان کے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور بڑا کمال یہ ہے الحمدللہ ان کی تمام مرویات جو بسند صحیح منقول ہے ہمارے ہاں قابل قبول ہوتی ہیں. تو یہ بھی یاد رکھیے گا یہ زین العابدین ان کے امام نہیں جھوٹوں کے، بلکہ اصلی امام اہل سنت والجماعت کے ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو حضرت علی اور حسین تو نواسے رسول جانتے ہیں، حسن اور حسین. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے، حسن، حسین. سب سے پہلے بڑے بیٹے حسن ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا. کیا رکھا؟ حرب. حرب حرب مار پیٹ، لڑائی کرنا، جنگ جنگ، جنگجو. حرب کہتے ہیں عربی زبان میں ہا سے، حرب کے معنی جنگجو، لڑاکو. اللہ اکبر. اللہ رسول کے پاس اللہ رسول بیٹا ہوا ہے، آنے میں کیا نام رکھا؟ رسول میں نے حرب رکھا. ہاں نے فرمایا کہ حرب کیوں رکھتی؟ مار پیٹ کرنے والا، لڑائی کرنے والا، اس کا نام رکھو حسن. کیا رکھو؟ حسن. حضرت علی نے اپنی بات واپس لے لی اور نبی علیہ السلام کا منتخب کیا ہوا نام حسن رکھ دیا. پھر سال بھر کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے تو پھر حضرت علی نے اس کا نام، چلو اس کا نہیں، اس کا نام حرب آ جائے گا. اس دوسرے بچے کا رکھا. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ رسول بچہ پیدا، کیا نام رکھا؟ حرب. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اس کا نام حسین رکھو. کیا رکھو؟ اللہ کے رسول، چونکہ نام حرب اچھا کوئی نام نہیں تھا، آپ نے فرمایا حسین نام رکھو. چلو بات ختم ہو گئی، پھر چلے گئے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں بہادروں کا نام لگتا ہے نا، یہ جنگجو. جنگجو حرب کے معنی جنگ جو. تو یہ نام ان کو بڑا پسند تھا. پھر تیسرا بھائی بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے سوچا حسن حسین اب تو 2 ختم ہو گئے ہیں، یعنی 2 نام تو چلے گئے ہیں، اب تو اس کا نام حرب رکھ لیں گے ہم. تو اس کا نام کیا رکھا؟ حرب. اللہ رسول کو اطلاع دی، آپ نے فرمایا اس کا نام محسن ہے. کیا؟ محسن. حسن، حسین اور محسن. لیکن وہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے اس لیے وہ بڑے نہیں ہوئے. لیکن یہ 3 بچے حضرت علی کو کس سے پیدا ہوئے تھے؟ حضرت فاطمہ سے. حسن، حسین اور محسن. تو پتہ چل گیا یہ تینوں نام نبی علیہ السلام کے محبوب نام ہے، اپنے نواسوں کا رکھا. بیٹا پیدا ہوا تو ابراہیم رکھا، نواسے پیدا ہوئے تو حسن، حسین اور محسن رکھا. اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق دے بھائی. ہم تو سوچتے ہیں کہ امریکہ کا نام ہو، یورپ کا، گرچہ وہاں کتے ہی کا نام چل رہا ہو. ہاں کیا بولے، چنٹو کوئی نام ہے بزرگ؟ ٹیپو کون سا نام ہے؟ بس وہاں سے ہونا چاہیے، گرچہ وہاں اپنے گدھے اور کتے کے بھی نام ہو، لیکن ہمارے اپنے بچے کا نام قابل عزت سمجھا جائے گا. اسی لیے اللہ نے اتنا ذلیل ہم کو کر دیا. کیوں؟ وہ کتے کا نام رکھ لیں وہ بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، اور یہ ہمارے بزرگ اپنے پوتے کا نام عبداللہ رکھتے ہیں تو بیٹا کیا، ارے یہ تو بہت پرانا نام ہو گیا ہے. ہاں اس کا مطلب کہ پرانا کرتے اسلام بھی پرانا ہو گیا، اس لیے اسلام بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہم لوگ ہے نا. یہ کس نے کہا کہ پرانی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے بھائی؟ سمجھے؟ یہ تو ان کا طریقہ ہے کہ سال پرانا ہو جائے تو بوڑھا بنا کر کے لات مار کر کے نکال دو. ہمارے ہاں تو بوڑھوں کی کیا ہوتی ہے؟ عزت اور احترام ہوا کرتی ہے. تو حضرت حسین کے والد علی کہتے ہیں، اب ذرا سنو، کہتے ہیں علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رأى رجلا، حضرت علی زین العابدین نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزانہ نبی علیہ السلام کے قبر کے قریب آتا ہے. کہاں آتا ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام کی قبر کے قریب آتا ہے. قبر کے قریب ایک کھڑکی تھی، فرجہ کھڑکی سمجھتے ہیں نا؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ونڈو. ہاں کہہ دو سب سمجھ جائیں گے، پہلے سمجھنے مشکل ہوتی. ایک ونڈو تھی، وہیں آ کر کے سر ڈال کر کے بہت دیر تک کھڑے ہو کر یدعو، ذرا دیکھیں وہاں کھڑے ہو کر کے دعا مانگتا تھا. کون؟ وہی شخص آیا ہوا آدمی. اللہ. اور آیا کہاں سے تھا؟ یہ اندلس سے آیا تھا. اندلس کو آج کل کیا کہتے؟ اسپین کہتے. کیا کہتے؟ بہت دور دراز سے آیا ہوا تھا بھائی، اسپین سے آیا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا، حضرت زین العابدین کو پتا نہیں تھا. بس دیکھتے ہیں کہ روزانہ دن میں آتا ہے اور وہاں کھڑکی میں منہ ڈال کر کے بہت دیر تک وہ دعا کرتا رہتا ہے.
بہرحال ایک دن جب کئی بار دیکھا، پہلے دن دیکھا شاید کوئی مسافر ہوگا، دوسرے دن بھی دیکھا، تیسرے دن بھی دیکھا، برابر دیکھا، تو سمجھے کہ نہیں یہی نقطہ ہے اصل میں. پہلے دن دیکھا تو کیا سمجھا؟ مسافر آیا ہوگا باہر سے. لیکن دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، چوتھے دن اس نے باقاعدہ ایک دستور بنا لیا کہ روزانہ اس وقت ہمیں وہاں جانا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ اب یہ نقطہ یاد رکھیے گا. اس نے ایک دستور بنا لیا کہ روزانہ ناشتہ کر کے ہمیں وہاں جانا ہے اور وہاں دعا مانگنا ہے. ایک دن مانگ کر کے چلا گیا ہوتا تو کچھ نہیں، روزانہ کو اس نے دستور بنایا. اب سمجھ گئے ہوں گے لوگ لا تتخذوا عیدا کا مطلب. ہاں تو روزانہ جب انہوں نے دیکھا تو اس کو ایک دن بلایا، فنہا ہو، اور کہا اب آئندہ نہیں آنا ہے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ اب آئندہ نہیں آنا. اللہ اکبر. کس سے منع کیا بھائی؟ نبی علیہ السلام کے قبر مبارک پر روزانہ ایک وقت مقرر کر کے آ کر کے آنا، دعا مانگ کر کے چلے جانا. اس سے کس نے منع کیا؟ زین العابدین. اس کو تو وہاں بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے یہ نوجوان بھائی، ارے وہ بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، پینٹ بھی تھوڑی سی اونچی ہوگی، تو یہ منع کرے تو وہابیوں کی بات کیا ہے؟ انگریزوں نے اس کو، انگریزوں کا ایجنٹ ہے. اور آج کل تو لوگ یہودیوں کے ایجنٹ کہتے ہیں. ہاں انگریزوں نے شروع میں، لوگوں نے تو ہند پاک کے اندر ان کو کس کا ایجنٹ کہنا شروع کیا؟ انگریزوں کا. اور اب انگریزوں کے ساتھ کس کا؟ یہودیوں کا. سمجھ نا. اور ایک صاحب کر لیں کہ فرانس سے ان کو پیسہ آتا ہے، گویا کہ 3 ملک کے ایجنٹ بنا دیا. میرے بھائی اب یہ شیطان نے آپ کو بہکا دیا کہ ہر حق بات کرنے والے، ہر توحید کے گفتگو کرنے والوں کو تم نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ وہابی. ورنہ ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ ان کے متعلق کیا ہے؟ یہ تو زین العابدین ہے. انگریزوں کا کوئی ملک ہے شاید اس زمانے میں پتہ بھی نہیں ہوگا، لندن کا اور امریکہ کا، کہ کوئی ملک عرب کے لوگوں کو. اس وقت بھی انہوں نے کیا کیا؟ منع کیا. لیکن مشکل کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ حقیقت خرافات میں کھو گئی. علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھول گئی. ہمارے ہاں کرامت، جھوٹی کرامتوں کی روایتیں رہ گئی ہیں بس. اور اسی کو علامہ حالی کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اپنے مسدس کے اندر؟ ادی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، ہوا جل وگر حق زمین و زماں میں. اللہ اکبر. وہ بدلا گیا ہمیشہ سے اسلام تھا جس پر نادا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان. اللہ اکبر. ہوا جل وگر جس دن سے زمین و زماں پر، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. اللہ اکبر. عرب سے جو چلا تھا پہنچتے پہنچتے ہندوستان پہنچتے ہوئے ہندوستانی ہندوؤں نے اس کو ہڑپ کر کے ملا دیا. نہ اسلام رہ گیا نہ ان کا ہندو، مطلب دونوں کوکٹل بن گیا. سمجھ گئے نا. اسی لیے آج پتہ نہیں کتنی چیزیں ہمارے اسلامی عقائد میں، ہمارے اسلامی معاملات میں 40واں کیا جاتا ہے. 40واں وہ کیا چیز ہے؟ آپ پوری تحقیق 40واں کی کریں گے تو ہندوؤں کا طریقہ ہے. پوری تحقیق کر ڈالیں. یہ 40واں کرنے کا طریقہ جو آیا ہم مسلمانوں میں کہاں سے آیا؟ ہندوؤں کے اندر. آج تک ہندوؤں میں 40واں کیا جاتا ہے. اگر اسلام میں ہوتا تو اللہ کے رسول کرتے، صحابہ کرتے، کم سے کم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کرتے. اپنی ماں کا 40واں کرتے، لیکن وہ بھی نہیں کہ اپنی ماں کا 40واں، اپنے باپ کا بھی نہیں کیے. اللہ اکبر. کہاں سے آیا؟ اور اسلام جو عرب میں تھا اس میں تو نہیں تھا. یہاں آنے کے بعد وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. سمجھ گیا نا. وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، رہا ہوا جل وگر حق زمین و زماں میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پر نادا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان. رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. یہاں پہنچتے پہنچتے اسلام کا کچھ اور، اسلام کسی اور انداز کا بنا کر کے پیش کر دیا. اسی لیے اللہ اکبر ہم جب کبھی صوفیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں بابا رتن لال کا بھی نام آتا ہے. کن کا آتا ہے؟ بابا رتن لال کا، بابا کبیر داس کا. یہ سب مشرک ہندو تھے، بت پرست. لیکن آج مسلمان صوفیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان میں ان کا بھی
بس فرق کیا ہے؟ وہ پنڈت لگاتا ہے، ہم پنڈت کے جگہ پہ اسی آدمی کی کیا لگا دیتے ہیں؟ بابا۔ وہ آدمی وہی ہے، جائے پیدائش وہی ہے، عقیدہ بھی وہی ہے، کردار بھی وہی ہے، لیکن ہم انہیں اس کو ہندو مانا تو پنڈت بنایا، اور ہم نے مانا تو کیا بنا دیا؟ اس کو بابا بنا دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع کیا، اور بلانے کے بعد ایسے منع نہیں کیا کہ بلا وجہ منع کر دیں۔ برا ہے، سنو، الا احدثکم حدیثا، اب ذرا غور سے سنیں، الا میں کیوں منع کر رہا ہوں؟ حضرت زین العابدین کہتے ہیں میں کیوں منع کر رہا ہوں، کیوں تم کو میں نے روکا کہ آئندہ تم کو یہ حرکت کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ الا احدثکم حدیثا، کیا میں تم لوگوں کو ایک حدیث نہ سنا دوں؟ الا احدثکم حدیثا، کیا میں تم لوگوں کو وہ حدیث نہ سنا دوں جس حدیث کو میں نے اپنے والد سے سنا ہے؟ اور ان کے والد کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جدی، اور ہمارے والد نے میرے دادا سے سنا تھا۔ کیسی سند ہو گئی؟ زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین نے علی رضی اللہ۔ اب حضرت علی نے کہاں سے سنا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سبحان اللہ، سند ذرا دیکھو، پوری سند ہی آل رسول کی، اہل بیت کی۔ اور اب تو یہاں سب کی کمر ٹوٹ جانی چاہیے، ہر ایک کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ کیوں؟ پوری سند اہل بیت سے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اس میں۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث کیا تھی؟ سند تو آ گئی۔ زین العابدین علی ابن حسین نے روایت کیا اپنے والد حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسے رسول سے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا اپنے والد محترم علی بن ابی طالب سے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، خبردار میرے قبر کو عید کی جگہ نہیں بنانا، میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا۔ عید بنانے کا مطلب میں نے وضاحت کر دیا ہے، دو طرح کی ہوتی عیدیں، ایک زمانی اور ایک مکانی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کسی عمل کو، کوئی نیک عمل کرنے کے لیے آپ کوئی دن مخصوص کر لیں جو دن اللہ اس کے رسول نے مخصوص نہیں کیا ہے، اور آپ وہ عمل اسی دن آپ کریں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عید زمانی۔ سمجھ گئے نا، دین سمجھ کر کے۔ اور نمبر دو عید مکانی۔ عید مکانی کیا ہے؟ آپ کوئی نیک عمل کرنے کے لیے کوئی جگہ خاص کر لیں کہ اس جگہ یہ عمل یہیں آ کر کے میں کروں گا، تو جس دن وہاں جانا ہو آپ وہاں جا کر کے وہیں وہ عمل کرتے ہیں، اور کبھی وہاں کوئی وہ عمل کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ اور عید کو عید الاضحیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عید گاہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ہر سال میں دو ہی مرتبہ وہاں جاتے ہیں، اور دونوں کی تاریخ متعین ہے، ایک ذی الحجہ کی 10 تاریخ اور دوسری شوال کی 1 تاریخ۔ یہ اسی لیے اس کو عیدگاہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں رمضان گزرنے کے بعد اور حج پورا ہونے کے بعد، ان دونوں کو عید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عید الفطر کی نماز 2 رکعت جو آپ نماز پڑھتے ہیں رمضان گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی تاریخ بالکل مقرر ہو چکی ہے، اور شوال کی پہلی ہی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے۔ رمضان شوال کے 1 دن پہلے رمضان میں آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ ایسے ہی 9 یوم عرفہ بڑا مقدس دن ہے، لیکن عید الاضحیٰ نہ 11 تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں اور نہ تو مقدس دن یوم عرفہ کو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو پڑھنی ہے۔ تو عید کا مطلب سمجھا چکا ہوں میں۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو خبردار عید نہیں بنانا۔ یہ حدیث کیوں سنائی بھائی؟ آپ سوچتے ہوں گے وہاں کا عید بنا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے انسان کبھی بھی چلا جاتا، لیکن آیا تو اس نے ایک روزانہ ایک وقت فکس کر لیا کہ ہاں ناشتہ کر کے ہمیں سیدھے وہاں جہاں حاضری دینا ہے۔ کیا
حاضری دینا ہے. اللہ اکبر. اس نے خاص کر لیا، نہ اس کے آگے نہ کبھی پیچھے، روزانہ کا ایک دستور بنایا. تو یہ حدیث سنائی، یہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو عید بنانا ہے، اس سے تم بعد آ جاؤ. اور نمبر 2، ولا بیوتکم قبورا، اور اب اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ. اس کا 2 معنی میں نے بتایا. اہل علم علماء کہتے 2 معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ خبردار اپنے گھروں میں اپنے کسی عزیز و اقارب کے وفات پانے کے بعد اس کو گھر میں نہیں دفناؤ، اس کو کہاں لے جا کے دفناؤ؟ قبرستان میں دفناؤ. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے والد کو دفنا دیا، سمجھ گئے نا. اب آپ نے تو سوچا بھائی وہاں کیوں لے جائیں، گھر میں دفنا دے اپنی سہولت کے لیے کچھ. لیکن ہو سکتا ہے آپ کے بعد آپ کی نسل یا کسی اور کے پاس شیطان آئے، کہا صاحب سارے مسلمان وہیں دفنائے گئے تھے لیکن یہ بزرگ ہستی یہاں کیوں دفنائی گئی. سمجھتے ہیں شیطان کو اگر گمراہ کرنا اگر مگر یہ شیطان کے دروازے ہیں. اب آپ تو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، بڑے بڑے مجبور ہو جاتے ہیں. ابلیس نہیں کہا آدم تم نے کبھی غور کیا اتنی بڑی جنت میں اتنے درخت ہیں، کسی درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے تم کو منع نہیں کیا، اسی درخت کا کیوں منع کیا؟ کبھی غور کیا؟ دیکھو بڑے بڑے لوگ. اب آدم بھی سوچتے واقعی سوچنا چاہیے کہ کیوں منع کیا. دیکھا آپ نے بات کیوں منع کیا؟ پھر کم وقت کہتا کیا ابلیس؟ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں لیکن وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. اللہ فرماتے ہیں پھر پہلے تو ذہن منتشر کر دیا، پھر کہتا ہے دیکھو ہم تم دونوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی اطمینان دلانے کی اللہ کی قسم کھاتا ہوں تاکہ تم کو اطمینان ہو جائے کہ میں تمہارا برا نہیں چاہتا. اور پھر کیا کہتا ہے قسم کھانے کے بعد؟ اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں انی لکما لمن الناصحین، ہم تم دونوں میاں بیوی کے بہت خیر خواہ ہیں. دیکھو اللہ کی قسم کھا کے پھر کیا کہتا ہے؟ بس میں تو جنت سے نکال دیا گیا، میں نہیں چاہتا کہ آپ میاں بیوی کبھی نکالے جائیں، یہ ہمدردی ہے. اب درخت کیسے گرا؟ کہا کیوں؟ کہا اصل میں یہ درخت جس کا پھل اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا ہے، اس درخت کے پھل کی 2 خوبی ہے. حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ میاں بیوی کو ایک ایسا درخت بتا دوں جنت میں جس درخت کے اندر 2 کمال ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو اس درخت کا پھل چکھ لے گا کھا لے گا جنت اس کے نام ہو جائے گی، کبھی جنت سے نکالا ہی نہیں جائے گا. دیکھا آپ نے؟ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ ابلیس. اور دوسری خوبی کیا ہے؟ وملک لا یبلی، ایسی بادشاہت جنت میں مل جائے گی کہ کبھی اس کی بادشاہت کوئی چھین ہی نہیں سکتا. ذرا سوچیں ابلیس اتنے بڑے بڑے وعدے کیا کیوں کر کے؟ اب اسی میں آدم اور حوا للچا گئے. اس سے بہتر جگہ کیا ملے گی؟ اور حکومت بھی مل جائے گی کہ دنیا کا کوئی انسان ہماری حکومت ہم سے کبھی چھین نہیں سکتا. بابا آدم تو تھوڑا آگے پیچھے کر رہے تھے، مائی ہوا دادا للچا گئی، وہ دوڑی گئی توڑ کر کے لائی اور کھلا دیا. اللہ اکبر. نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان سلام کر کے الگ ہو گیا، ہمارا کام بن گیا. یہی ہم چاہتے تھے کہ میں نہیں ہوں تو تم دونوں بھی جنت میں نہ رہو، یہ مقصد ہوتا. تو میرے بھائی ممکن ہے کہ کبھی ایک عرصہ گزر جانے کے بعد شیطان ہے بھائی سارے گاؤں کے مردوں کو قبرستان میں دفنایا گیا، ان کو کیوں یہاں دفنایا گیا؟ اب اسی میں اگر اس نے کوئی خوبی بیان کر دی، کسی کے ذہن میں بات آ گئی، تو ہمارے اور آپ کے یہاں سمجھتے ہیں بس ہری جھنڈی لگنے کی اور ایک مجاور بیٹھنے کی دیری ہوتی ہے. میرے بھائی اندر کچھ ہو یا نہ ہو، ہری جھنڈی لگ جائے، اگر بتی سلگا دو، ایک آدمی وہاں بیٹھ جائے، بس اسی میں ہمارے جیسے بھائی کہتے صاحب آج میں ادھر سے گزر رہا تو ہم کو کمرے میں نور نظر آ گیا. بس کیا خیال ہے بھائی؟ نور نظر آ گیا. اب کیا پوچھنا؟ یا یہ بزرگ گزر رہے ہیں، ارے صاحب یہ گزر رہے تھے، انہوں نے وہاں گاڑی سے جا رہے تھے،
قبر والے کا احترام نہیں کیا، ان کے گاڑی کا ٹائر ہی بسٹ ہو گیا، بس پتا چل گیا کہ ہے کوئی۔ اب ذرا دیکھیں کس طرح سے وہ شرک کا اڈا بن جاتا ہے۔ اللہ اگر قبرستان میں دفناؤ گے، آپ کہیں گے نور تو سورے گاؤں کے بھائی آپ ہی کو نور نظر آیا تھا اور کسی کو نور نہیں نظر آیا قبرستان کا۔ میرے بھائی سب جھوٹی کرامتیں ہوتی ہیں، ان سے ہمیں اجتناب کرنا، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ رسول نے فرمایا کہ اپنے گھر میں کسی مردے کو نہ دفناؤ۔ اور اللہ کے رسول کو کیوں آپ کے گھر میں دفنایا گیا، اس کی دو وجہ ہے، میں نے کئی بار وضاحت کر دی، بتا دیا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، جیسے دوسری روایت میں آیا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، کہ جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اپنے گھر میں کبھی نماز ہی نہ پڑھو، بلکہ فرض نماز گھر میں پڑھو، نوافل کا کچھ حصہ فرض نماز مسجدوں میں پڑھو، لیکن نوافل کا کچھ حصہ آ کر کے اپنے گھر میں پڑھو، تاکہ یہ شیطان بھاگے اور تمہارے گھر میں نماز کی برکت ہو۔ پتہ یہ چل گیا کہ قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا اپنے گھر کو نماز سے محروم کر کے اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان کی طرح نہ بنا دو، بلکہ اپنے گھر میں نماز پڑھو تاکہ تمہارا گھر قبرستان نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے وَصَلُّوا عَلَيَّ وَصَلُّوا عَلَيَّ، اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ رسول علیہ السلام کس طرح سے سارے معاملات کو واضح، وَصَلُّوا عَلَيَّ، اور آقا ہمارے اوپر تم درود و سلام کیا کرو۔ صلاۃ پڑھنا، صلوا علیہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہم پر درود و سلام پڑھو، بھیجو۔ درود و سلام کا انکار کرنے والا بھائی کافر رہے گا، مسلمان رہے گا؟ کافر رہے گا، مرتد ہو۔ کیوں؟ اگر کوئی کہتا ہے نبی پر درود و سلام بھیج، میں نہیں بھیج، انکار کرتا ہے، اس کو تو کافر ہو گیا۔ کیوں؟ قرآن پاک کی آیت کا انکار ہوا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن پاک کی آیت کا انکار ہوگا، درود کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ لیکن اب ہمارے بھائی کہیں اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، ہاں اپنے سامنے سے کھاؤ، یہی ہوتا ہے نا، کھانا کھانا ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا سم اللہ یا بنی یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے پیارے بچے جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے آگے سے کھاؤ، اللہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ۔ کتنی سنتیں بتا دیا، کھانے کے آداب تو یہ ہیں، بسم اللہ پڑھیں اور دائیں ہاتھ سے کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور سامنے سے کھائیں۔ اب اگر کوئی کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ہاں یہاں ہم کہیں گے بھائی آپ نے درود تو پڑھا، لیکن وہاں پڑھا جہاں اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا ہے، ہم یہاں منع کریں گے۔ اور کیوں منع کریں گے؟ چونکہ یہاں دین سنت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اٹھاؤ سنن ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن میں نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کو چھینک آئی، چھینک آنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ سننے والے کہیں یہدیکم اللہ، پھر چھینکنے والا سننے والوں کو کیا جواب دے؟ یرحمکم اللہ، بات ختم ہوگی۔ جب اس کو چھینک آئی تو الحمدللہ کے بجائے کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے غصے، وہی حق، ڈانٹا اس، خاموش ہو جاؤ، ما ہکذا علمنا، یہ ایک میٹر والی دعا اللہ کے رسول نے ہم کو نہیں سکھلائی ہے۔ درود پڑھو، درود پڑھنے کی جگہ پر۔ اللہ کے رسول نے چھینک آنے کے بعد ہم کو کیا بتایا ہے؟
الحمدللہ، وہاں اللہ کے رسول نے ہم کو درود و سلام پڑھنا نہیں سکھلایا. دیکھو صحابہ کرام نے فوراً روک دیا. لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا بھائی ٹھیک اللہ کے رسول نہیں پڑھا تو اس میں برا کیا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ بس اسی کو کھینچتے 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 اللہ اکبر ہمارے ہاں سب کچھ ہونے لگا. ہر ایک کا جواب ایک ہی، بھائی اللہ کے رسول نے منع تو نہیں کیا ہے، اس میں حرج کیا تو نہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ بس ایک ساری بدعتوں کا دروازہ ایک جملے میں آ گیا، اس میں حرج کیا ہے؟ حرج نہ ہوتا تو صحابہ کرام نے بیکار میں منع کیا تھا. انہوں نے کیوں ڈانٹا، کیوں منع کیا؟ چونکہ یہ اللہ کے نبی، حرج اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول نے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے کھانے کا طریقہ بتایا لیکن پورا نہیں بتایا، اسی لیے ابھی اللہ کے رسول کی دعا ناقص تھی. اب اللہ کا اب الصلاۃ اس میں اور بڑھا کر کے نبی علیہ السلام اب کھانے کی دعا مکمل کی جا رہی ہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر بدعت یا ہر دین میں اضافہ جو ہے یہ اس بات کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی نے خیانت کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول نے پوری بات نہیں بتائی، اس لیے بعد میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت پڑی ہے حرج. اسی لیے وہی کرو جو اللہ کے رسول نے جیسے بتایا ہے. وَاذْكُرْهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اللہ اکبر. پھر درود السلام کا انکار تو نہیں، اللہ کے رسول فرمایا درود پڑھو میں اوپر. اور یہ بھی سنا فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي، تمہارا درود و سلام ہم پر پہنچا دیا جاتا ہے. سنو کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ پہنچا دیا جاتا ہے. فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ، چونکہ تم درود و سلام پڑھو، خوب درود و سلام پڑھو. فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي عَلَيَّ، یبلغنی، تمہارا درود و سلام ہمارے ہاں سب پہنچا دیا جاتا ہے. اَيْنَ كُنْتُمْ، تم دنیا میں کہیں سے بھی پڑھو. اب کوئی چیز باقی رہ گئی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا تو کتنا کرم ہے، ورنہ جو مدینہ نہ جاتا شاید کبھی نبی علیہ السلام کو سلام اور نبی علیہ السلام کو درود و سلام بھیج ہی نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ نے کیا کرم کیا، اے نبی آپ کا جو امتی دنیا میں کہیں بھی رہے، جہاں سے بھی درود و سلام پڑھے گا، آپ کے درود و سلام کو، آپ کے امتی کے درود و سلام کو آپ کے ہاں پہنچا دیا جائے گا. آ گئی بات؟ پھر ایک بھی سن لو، ایک دوسری حدیث اور اس میں اور واضح ہے. اس حدیث کو روایت کیا ہے، یہ مختارہ کتاب کا نام ہے، مؤلف ہیں عبد الغنی، امام عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے احادیث صحیحہ کا ایک مجموعہ تیار کیا جس کا نام رکھا ہے المختارہ. ہاں وہاں کی حدیث ہے. امام سعید ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اور یہ امام بخاری وغیرہ سے بھی پہلے کے ہیں محدث. انہوں نے اپنی سنن کے اندر حدیث نقل کی ہے. اس اور واضح کر دیں، حدیث یہاں نہیں ہے، میں نے دوسری جگہ نکالا ہے. وہ حدیث پہلے میں سند پڑھ کے سناتا ہوں جو بڑے تاکہ بات واضح ہو جائے. امام سعید ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا عبد العزیز ابن محمد، ہم سے حدیث بیان کیا عبد العزیز ابن محمد نے. قال اخبرنی سہیل ابن ابی سہیل، اور عبد العزیز بن محمد نے کہا ہم سے حدیث بیان، اس حدیث کو ہم سے بیان کیا سہیل بن ابی سہیل نے. سہیل بن ابی سہیل کہتے ہیں رآنی الحسین ابن الحسن ابن علی، ہم سے حدیث الحسن بن حسین بن علی یعنی دوسرے بیٹے نے ہم سے حدیث بیان کیا حسین کے بیٹے نے روایت کیا حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو کہتے ہیں سہیل بن ابی سہیل کہتے ہیں زین العابدین یعنی حضرت حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ہم کو دیکھا نبی علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہوئے. میں کہاں کھڑا تھا؟ نبی علیہ السلام کے قبر پر. وَهُوَ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ يَتَعَشَّى، اور وہ اپنے دادی کے گھر، حضرت فاطمہ کا پرانا گھر جو تھا ابھی اس وقت تک موجود تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہاں تھے اس وقت؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا ایسا کہتے ہیں دوپہر کھانا کھا رہے تھے، اور انہوں نے اپنے گھر میں کھاتے ہوئے دروازہ کھلا رہتا، چھوٹی چھوٹی دیواریں رہتی تھی، انہوں نے ہم کو دیکھا. کہاں دیکھا؟ نبی علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا یا فلان ہلم الیہ، باہر نکلے گھر کے اور کہا یا فلان ہلم الیہ، تم یہاں آ جاؤ، ہلم آؤ، الی العشاء، آؤ کھانا کھاؤ دوپہر کا. اس نے کہا لا اریدہ، میں نے کہا میں کھانا نہیں کھانا چاہتا، ہم کھا چکے ہیں. کہا اچھا مالی رائتو کا عند القبر، کیا بات ہے میں تجھ کو روزانہ اس وقت اس قبر پر آتے ہوئے دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. کس کے قبر پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آتے ہوئے دیکھتا ہوں. اس نے کہا سلمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ نہ سجدہ کرتا ہوں، نہ رکوع کرتا ہوں، نہ اس کا طواف کرتا ہوں، نہ اس کو بوسہ دیتا ہوں. ارے آتا ہوں درود و سلام پڑھ کر کے دعا کر کے چلا جاتا ہوں، آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا سن لو، اذا دخلت المسجد، اذا دخلت المسجد فسلم، جب تم مسجد میں داخل ہوتے ہو تو وہی سلام کر لیتے ہو، وہی سلام تمہارے لیے کافی ہے. وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا دعا سکھلائی تھی؟ جب مسجد میں داخل ہونے کو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے بندے مسجد میں جب داخل ہوتا ہے وہی دعا کر لے، وہی کافی ہے. پھر یہاں آ کر کے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے روزانہ تو آ کے کھڑا ہوتا ہے. سن لے، میں نبی علیہ السلام کی تجھ کو حدیث سناتا ہوں. اللہ رسول نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا ولا تتخذوا بیوتکم مقابرا. اللہ ترجمہ گزر چکا ہے. وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، تم ہمارے اوپر درود و سلام بھیجو، تمہارا درود و سلام کہیں سے بھی تم بھیجو گے ضائع نہیں جائے گا، ہمارے یہاں پہنچا دیا جاتا ہے. اور کون پہنچاتا ہے؟ فرشتے. اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے، فرشتے پہنچا دیتے ہیں. لعن اللہ اکبر. یہ لوگ توحید کی کس طرح سے کہ شرک کی جگہ کوئی نہ بن سکے. پھر کہتے کیا ہیں؟ کون؟ وہی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر اپنی لعنت بھیجی ہے. یا اللہ کے رسول فتویٰ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے. کیوں بھائی؟ اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، چونکہ وہ اپنے انبیاء کے دفنا دینے کے بعد انہی انبیاء کی قبروں پر آ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے. آپ نے اشارہ کیا کیا؟ ایک قبروں پر پیشانی ٹیکنا، سجدہ کرنا، یہ اصل میں طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ یہود و نصارہ سے. اللہ اکبر. آج کہا جائے بھائی بات تو بڑی عجیب غریب سے ہے، آج یہی بات بتائی جائے بھائی کیا خیال ہے؟ تو کوئی قبول کرے گا؟ اچھا آپ کہیں بھائی بتاؤ تم یہاں ہاتھ کیوں باندھتے ہو؟ تو کہے گا ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں. اچھا رفع الیدین کیوں نہیں کرتا؟ رکوع میں جاتے رکوع، بھائی میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والا ہوں، انہوں کے یہاں رفع الیدین نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ ساری چیزیں نا. تو کس کا نام لے گا؟ امام ابو حنیفہ. اچھا امام صاحب تو قبر کا سجدہ کرنے کا نہیں حکم دیے، وہ سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو میں سنی ہوں. اب لائن بدل دی، پٹری بدل گئی، وہ اب پٹری بدل گیا. وہ اب یہ نہیں کہے کہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کیا مان رہا ہوں، اب سنی ہوں. اب پتہ نہیں یہ سنی ہے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ غیر سنی تھے؟ سوچنے کی چیز ہے. جب یہ سنی ہے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ اب غیر سنی ہوئے نا. یعنی یہ سنت جو یہ اس کو پتا چلی ہے رائے بریلی شریف سے، یہ سنت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم نہیں تھی. کتنی عجیب و غریب سے بات ہے میرے بھائیوں. تو اللہ کے رسول کہتے کیا ہے؟ حدیث کیا سنائی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے یہود و نصارہ پر چونکہ انہوں نے
رام اور کرشن ہندوؤں کے دیوتاؤں اور مورتیوں کا سجدہ نہیں کر رہے تھے، وہ جا کے سجدہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی قبروں پر۔ میرے بھائی، اگر ہندو بت کی پوجا کرتا ہے لعنت کا مستحق، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کن پر لعنت بھیجی؟ یہود و نصارہ پر۔ یہود و نصارہ کسی بت کی پوجا نہیں کرتے۔ اب بات تو آ گئی ان کے اندر بت پرستی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لعنت کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ پیشانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ٹیکنی چاہیے تھی۔ انہوں نے جن انبیاء نے ساری زندگی شرک کی مخالفت کی تھی اور توحید کی دعوت دی تھی، ان کے وفات کے بعد ان لوگوں نے انہی کے قبر کو سجدہ گاہ بنایا۔ اللہ اکبر، یہ تو بات ہو گئی۔ اب ذرا سنو، وہ بھی بڑی کام کی چیز ہے۔ ما انتم، ذرا غور سے سنیے گا، یہ کون سمجھا رہا ہے بھائی؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، اللہ اکبر۔ اور سن لو، میں تم کو روزانہ دیکھتا ہوں، اس وقت یہاں تو آیا کرتا ہے اور کھڑا رہتا ہے، تو سن لے، تم یہاں سے پڑھو، اللہ اکبر، تم یہاں سے درود و سلام پڑھو یا کوئی اندلس میں پڑھے۔ اس زمانے میں اندلس بہت دور سمجھا جاتا تھا، سمجھ گئے نا؟ جیسے ابھی سنے ہوں گے جو پرانے لوگ ہیں، ارے بہت پرانے نہیں بھائی، وہ لوگ کہتے تھے ہمارے ہاں کسی کو کہا جاتا ہے بہت دور چلا گیا تھا، کہیں لندن چلے گئے تھے کیا؟ سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ حالانکہ لندن امریکہ سے بہت ہی، امریکہ کی بالمقابل لندن نزدیک ہے، لیکن اس زمانے میں امریکہ کے اتنے ویلیو نہیں جتنا لندن۔ ارے بھائی آپ لندن کہیں چلے، اتنی دیر کیا کہیں لندن سے گئے تھے چیز لانے کے لیے کیا؟ تو ایسے اس زمانے میں کسی کو دور دراز علاقہ بتانا ہو تو اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ اندلس۔ سن لے، ما انتم الا ما انتم ومن فی الاندلس الا سوا، تم یہاں آ کر کے جہاں کھڑے ہو کے درود سلام پڑھتے تم، اور جو مسلمان نبی کا امتی اندلس میں رہ کر کے دعا پڑھتا ہے، الا سوا، سوا کا ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں بھائی، کی ضرورت ہے؟ برابر، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، سواء علینا او وعظت او لم تکن من الواعظین۔ سوا کے معنی برابر، سیم سیم، یہی کہنے گا۔ تم یہاں سے پڑھو یا اندلس میں رہ پڑھے۔ نبی علیہ السلام کے یہاں اللہ تعالی کے نزدیک دونوں کے درود و سلام پڑھنے کا سوا برابر ہی اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اب آئندہ یہاں روزانہ آ کر کے یہاں کھڑے نہ ہونا۔ اسی لیے تمام اسلاف کا طریقہ تھا، جب مدینہ طیبہ آتے تھے نبی علیہ السلام کی مسجد کی زیارت، نبی علیہ السلام کی مسجد کی برکت لینے کے لیے، تو جو بھی آتا تھا نبی علیہ السلام کی قبر پر جا کر کے السلام علیکم کر کے یعنی زیارت کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی زیارت، قبر کی زیارت بہت دنیا کے تمام لوگوں کے قبر کی زیارت سے بہرحال افضل ہے، لیکن یہ وقت مقرر کر کے روزانہ جانا، عید منانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا اور صحابہ کرام نے منع کیا، اور سب سے بڑی چیز کہ اہل بیت نے، بلکہ سب سے زیادہ وہابی اس سلسلے میں کون بن گئے؟ اہل، سب سے زیادہ اگر کسی نے منع کیا تو اہل۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ارے بھائی پاکستان سے بھیجو یا جاگ برابر ہے، اہل بیت سے آل رسول کہہ رہا ہے یہاں سے بھیجو یا اندلس سے، دونوں برابر ہے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ اگر پاکستان سے حج میں جانے لگے تو آدھے رشتہ دار تو یہی کہیں گے ہم تو بدنصیب ہیں، مدینہ نہیں جا سکتے، سرکار کو میرا سلام پہنچا دینا۔ کیا خیال ہے؟ یہی کہتے ہیں نا، سرکار کو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ اللہ اکبر، جو بھی آئے گا وہی کہے گا۔ اور اللہ رسول کیا، آل رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی کسی کے حوالے کیوں کرتے ہو؟ زندگی میں بھائی گاؤں میں پہلی ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو گاؤں والے ایک ہی مرتبہ بھیجیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے نہیں، جہاں رہتے ہو روزانہ بھیجو، جتنا چاہو بھیجو، تمہارا سلام فرشتوں کے ذریعے ہمارے یہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو
یہ یاد رکھیں، یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور اس کو امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں، اور جہضمی نے صلاۃ النبی میں، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں بھی نقل کیا ہے۔ تو یہ نصوص ختم ہو گئے، انشاءاللہ اگلے میں یہ مسائل آ جائیں گے۔ ہم نے سوچا تھا آج مسائل پورے کر ڈالیں گے، لیکن بات حدیثوں میں رہ گئی۔ انشاءاللہ 9 مسائل اگلے 10 میں آ جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔